السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ بآسانی پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو ضرور مکمل تک آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الدہر ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ المرسلات کی ابتدا کریں گے، جو کہ تبارک الذی سپارے کی آخری سورت ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا۔ واو کو لام ساکن سے ملائیں گے، واو لام زبر ول۔ پھر میم کو را ساکن سے ملانا ہے، میم را پیش مر۔ را ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ سین کی آواز کو یعنی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو بغیر کھینچے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ عین کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے۔ یہاں بھی را ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، لہٰذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فا پر جب وقف کریں گے پھر فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ جب وقف نہیں کریں گے تو فا کو جب آگے آیات سے ملا کر پڑھیں گے، پھر فا پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات۔ فا کو لام ساکن سے ملا دیں گے۔ فا کے بعد الف مدہ موجود ہے لیکن آگے لام ساکن ہے۔ اب فا کو ہم نے لا ساکن سے لازمی ملانا ہے، اس لیے اس حروف مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ فا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے فا کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فالعاصفات عصفا۔ عین کو صاد ساکن سے ملا دیں گے، یہاں بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے۔ فا کو جب وقف کریں گے پھر فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ جب وقف نہیں کریں گے پھر فا کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا۔ یہ وقف کی صورت ہے، ملانے کی صورت کیسی بنے گی؟ عصفا والناشرات۔ یہاں پر واو کو نون سے ملائیں گے، واو کے بعد الف بھی موجود ہے، لام بھی موجود ہے۔ ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ ان پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، لہٰذا واو کو ہم نون سے ملائیں گے۔ نون سے اس لیے ملائیں گے کہ نون پر تشدید ہے۔ اب نون پر تشدید آنے کی وجہ سے نون پر غنہ بھی کریں گے، اور نون پر تشدید کے بعد کڑا زبر ہونے کی وجہ سے غنہ پہلے کریں گے، اس کے بعد نون کو کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے بھی۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور را پر کڑا زبر بھی ہے، لہٰذا را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے بھی۔ دونوں چیزیں اس کڑا زبر کی وجہ سے ہیں۔
والناشرات نشرا، یہاں پر نون کو شین ساکن سے ملائیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فالفارقات فرقا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں فا کے بعد الف مدہ ہے، لیکن ہم الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے فا کو لام ساکن سے ملانا ہے۔ یہاں فا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف پر کڑا زبر آنے کی وجہ سے پھر قاف کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یعنی قاف کو پہلے موٹا پڑھیں گے پھر اس کے بعد قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچنا بھی ہے۔ فا کو را ساکن سے ملائیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور جب قاف پر یہاں پر وقف کریں گے پھر قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فالفارقات فرقا فالملقیات، فا کو لام ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، میم کو بھی لام ساکن سے ملانا ہے۔ فا لام زبر فل، میم لام پیش مل، قاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فالملقیات ذکرا، ذا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذا کو آگے کاف ساکن سے ملائیں گے کیونکہ کاف ساکن ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور را پر دو زبر آنے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، عین کو ذال ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے، ذال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر دو زبر آنے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر را پر ایک زبر بھی آئے تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا، دو زبر آئیں تب بھی را موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو واو ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، حمزہ واو زبر او، نون کو یہاں پر بھی ذال ساکن سے ملانا ہے کیونکہ ذال ساکن ہے، ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، اس را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یہاں پر بھی را پر دو زبر ہیں لہٰذا یہاں بھی را موٹا پڑھا جائے گا۔ عذرا او نذرا، انما، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انما توعدون، تا کو واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، عین کو بغیر کھینچے صاف کر کے ادا کرنا ہے،
دال کو واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ انما توعدون لواقع، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، عین کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے اور عین کو وقف میں صاف کر کے ادا کریں گے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے وقف کی حالت میں۔ فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔